صاحب دیکھیں تین چیزیں ہیں، غزہ پیس پلان، اس کے بعد یہ 2 اسٹیٹ سلوشن والا معاملہ، اور تیسرا اہم ایشو یہ ہے کہ بی بی نتن یاہو یہ کہتا ہے کہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہو، پیلسٹینین کے اندر یہ سارے معاملات ہوں، اوور مائی ڈیڈ باڈی، ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پلیٹ کافی فل کر لی ہے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے باقی ماندہ 3 سالہ ان کا ٹینیور ہے، ظاہر 1 سال وہ کمپلیٹ کرنے کو ہے، اس 3 سال کے دوران یہ جو 3-4 انہوں نے اپنے ٹارگٹ اپنے سامنے رکھے ہیں، اس کو کس حد تک اچیو کرنے میں پریزیڈنٹ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اور ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ان کا ڈیفینس پیکٹ بھی ہے، اسرائیل ان کا بڑا ایک پیارا بیبی ہے، نیپو بیبی ہے، اس کا خیال بھی وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی بڑی کلیئر پوزیشن رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر، اور کبھی بھی پاکستان اور سعودی عرب اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، نہ ہی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ دیکھیں امریکن جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ دنیا میں کمپرومائز ہوئی ہے بیکاز کہ ہم نے جس انداز سے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اور اب جو پوزیشن آ گئی ہے کہ جس انداز سے ابراہیم اکارڈ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا جو غزہ کے حوالے سے، تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اتنی لمبی چوڑی کنسیشنز دے گا۔ امریکہ نے بڑی مشکل سے ٹرمپ صاحب نے اور ان کے جو اسپیشل انوائس اسٹیو وٹکاف جو ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے اسرائیل کو فورس کیا ہے، مجبور کیا ہے یہ جو غزہ کے حوالے سے یہ جو پیس پلان تھا، ورنہ وہ مان نہیں رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ حشر نہیں ہونا چاہیے اگلے الیکشن میں جو ڈیموکریٹس کا ہوا تھا، ان کا تو اسرائیل کی وجہ سے ہوا تھا اور ملٹیپل ریزنز، لیڈرشپ کرائسس، لیکن یہ ریپبلکن جو ہیں یہ اگلی ٹرم کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے نئی قسم کی پالیٹکس، آئیڈینٹی، کرسچینٹی اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے، کیونکہ وہ مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، انہوں نے مڈل ایسٹرن ممالک کو کمفرٹ زون میں لا کے کھڑا کیا ہے، اور وہ اسرائیل کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اکیلے اس خطے میں نہیں ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے اسرائیل کو بہت زیادہ میسیجنگ کر بھی دی گئی ہے، اور وہ ایک ٹرم بولتے ہیں پریگمیٹک ریئلزم، کہ ہمیں ہر قیمت پہ سلوشن چاہیے، فیوچر کے حوالے سے چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور بھی کامیاب ہوں گے، لیکن جیسے وہ UN سیکیورٹی کونسل کو موبلائز کیا انہوں نے، فیوچر جو غزہ کا سارا جو فریم ورک تیار کیا گیا ہے، تو راستہ ان کے پاس موجود ہے۔ ان کو عرب ورلڈ سے پیسہ چاہیے، انہوں نے عرب ورلڈ کو کمفرٹ زون میں کھڑا کرنا ہے، اور انہوں نے یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی طرف جانا ہی جانا ہے، کیونکہ چائنا کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں چائنا کے اندر دنیا انویسٹمنٹ کر رہی ہے، چائنا بہت ایک اچھی پوزیشن میں ہے، اور امریکن سمجھتے ہیں اکنامک وار ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ بات تو مکمل، ہاں ٹھیک ہے سوال کرنا ہے، اچھا سر یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب ابراہیم اکارڈ بھی تو امریکہ کا بہت بڑا پرانا درینہ مطالبہ ہے نا۔ دیکھیں یہ اسرائیل تو کریٹ ہی امریکہ نے کیا ہوا ہے، یہ تو انہی کی کریشن ہے، تو اب وہ اس کو یعنی اس کو تسلیم کرنا ہے نا۔ ابراہیم اکارڈ کیا ہے کہ بھئی اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر آپ تسلیم کر لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے کہ اسرائیل کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن پہلے آپ فلسطین کو جو 1967 سے جو پریویس جو حد بندی ہے اس کے تحت تسلیم کریں۔ تو آپ کو لگتا ہے، آپ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن آ جائے گا، ہو جائے گا، ماننا پڑے گا، تو کیا اسی یعنی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر آ جائے گا اسرائیل؟ ممکن تو نہیں نظر آ رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا تھا انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تھی، جو 4 ممالک پہلے تھے اور ابھی قزاقستان بھی اس میں انوالو آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جو باقی عالم اسلام کے ممالک ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ نیتن یاہو سارا اسرائیل نہیں ہے، اور نیتن یاہو اکیلا اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کے اندر بہت ساری ایسی پبلک اوپینین ہے۔ آج وہاں پہ الیکشن ہو جائیں تو نیتن یاہو جو ہے اس کی حکومت چلی جائے گی، اور بڑی وہ وار کو ایکسپینڈ کر رہا تھا مسلسل پاور میں رہنے کے لیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا کے باقی ممالک کمپرومائز کر جائیں گے پیلسٹائن کے اوپر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب آج دیکھیں، سعودی عرب کے پاس بہت لیوریج ہے۔ آپ جس انداز سے بائیڈن نے سعودی عرب کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی تھی، صرف محمد بن سلمان نے اگنور کیا تھا بائیڈن کو، اور کبھی امریکہ گئے بھی نہیں، اور آنا پڑا تھا بائیڈن کو سلام کرنے محمد بن سلمان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
بہت ساری لیوریج ہے مسلمان دنیا کے پاس، ایک چیز، اور دوسری اسرائیل کے نیتن یاہو سارا اسرائیل نہیں ہے، امریکن بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری اسرائیل نہیں ہے نا، اسرائیل میں اس سے زیادہ ہارڈ لائنرز موجود ہیں. پرابلم از دس. وہ بھی ہے. چلیں چیمہ صاحب آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں چیمہ صاحب سے بھی اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ ابھی تک پاکستان اور ہندوستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اور گورنمنٹ نے ایک میز پر کیوں نہیں بٹھایا؟ جب سیز فائر ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے آگے جانا تھا، کشمیر پر ثالثی کرنی تھی اور معاملات تھے. ابھی تک اسی طرح تلوار لٹکی ہوئی ہے. گڈ کوشچن. چیمہ صاحب جی اس میں دیکھیں لاسٹ یہ جو جولائی میں اس سال جب ساک ڈار صاحب گئے تھے امریکہ اور مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ مارکو روبیو نے کہا تھا جی کہ انڈیا ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی لیوریج نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پہ بٹھا سکے. انڈیا نے جو معاملے بنے سن نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیز فائر کروانا، وہ امریکہ نے کروایا تھا. اب پوزیشن یہ ہے کہ کیا ٹیبل پہ لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی مارکو روبیو صاحب نے اسحاق ڈار سے بات کرتے ہوئے 10 مئی کی صبح جب ان کا فون آیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، بات کریں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.